حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ سرکار نے اپنے خطبے میں فرمایا، اپنی تقریر میں فرمایا کیا؟ الخمر جماع الاثم۔ سرکار فرماتے ہیں کہ شراب پینا یہ تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ شراب نوشی تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ شراب نوشی، شراب پینا سارے گناہوں کی جڑ کیسے ہے؟ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ گناہوں سے روکنے والی چیز کیا ہے؟ دماغ ہے، عقل ہے نا؟ آدمی کو گناہوں سے روکنے والی چیز ہے عقل، اور جب آدمی شراب پی لیتا ہے تو اس کی عقل ہی خراب ہو جاتی ہے، عقل پہ اس کی پردہ پڑ جاتا ہے۔ تو پھر جب عقل ہی بیکار ہو جاتی ہے، عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے، تو پھر وہ ہر گناہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، قتل کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ یہاں تک بھی واقعات ہیں کہ پھر آدمی اپنی ماں بہن سے بھی زنا کر بیٹھتا ہے۔ تو ہر برائی کی جڑ ہوئی کہ نہیں شراب؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخمر جماع الاثم، کہ شراب پینا یہ ہر گناہ کی جڑ ہے، ہر گناہ کی اصل ہے۔ اب ایک اور حدیث سنن ابو داؤد شریف میں خالی شراب ہی حرام نہیں ہے، بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مسکرین حرام، ہر نشہ لانے والی چیز حرام ہے۔ کتنا نشہ؟ کہ جس سے اتنا نشہ ہو جائے کہ چلنے میں پیر لڑکھڑانے لگے، اتنا نشہ لانے والی چیز کیا ہے؟ حرام ہے۔ کوئی بھی نشہ لانے والی چیز ہم اتنی پی لیں یا کھا لیں جس سے ہمارے اندر اتنا نشہ پیدا ہو جائے کہ ہمارے پیر لڑکھڑانے لگیں تو وہ حرام ہے۔ اب ایک چیز یہ آتی ہے کہ کچھ لوگ جو ہے نا ویئر استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ جو فروٹس کا جوس ہوتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں جی، فروٹس کا جوس ہوتا ہے، وہ بھی حقیقت میں شراب ہے، لیکن کیمیکلز کے ذریعے اس کا نشہ مار دیا جاتا ہے، الکوہل ملا ہوا ہوتا ہے۔ اور جس چیز میں الکوہل ملا ہوا ہو، دواؤں کے علاوہ، دوائیں تو چونکہ ضرورت کی چیز ہیں، کھانسی کے سیرپ میں بھی الکوہل ملا ہوا ہوتا ہے، اور ویئر کے اندر بھی الکوہل ملا ہوا ہوتا ہے۔ اور علماء نے بیان کیا کہ ویئر جو ہوتے، وہ الکوہل جو ہوتا ہے، یہ سب سے بدترین قسم کی شراب ہوتی ہے، پیشاب سے بھی زیادہ سخت حکم ہے الکوہل کا، اور ویئر کے اندر وہ ملا ہوا ہوتا ہے۔ تو بتائیے جب الکوہل جو ہے یہ بھی شراب ہے اور وہ ویئر کے اندر ڈالا جاتا ہے، تو الکوہل پینا حرام ہوگا تو اس ویئر کو پینا بھی حرام ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور وہ حقیقت میں شرابی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی آدمی لیٹرین پہ، پخانے پہ سونے کا ورق لگا دے تو وہ سونا تھوڑی بن جائے گا؟ یا ہم کسی حرام چیز کا نام بدل کے دوسرا نام رکھ دیں تو وہ دوسری تھوڑی بن جائے گی؟ اس کی جو حقیقت ہے وہ حقیقت تو رہے گی کہ نہیں رہے گی؟ اب ویئر کی حقیقت شراب ہے، ویئر کی اصلیت شراب ہے، تو ہم اگرچہ کتنا کہیں کہ یہ پھلوں کا جوس ہے یا کچھ ہے، لیکن ہمارے کہنے سے اس کا حکم نہیں بدلے گا۔ شریعت کی نظر میں ویئر بھی حرام ہے۔ تو یہ بات ہے۔ اور ایک چیز ہوتی ہے تاڑی، تاڑی جانتے؟ تاڑی، ہاں، لمبے لمبے پیڑ ہوتے ہیں اس کے، کھجور کے پیڑ نہ کھجور سے نہیں نکلتی ہے، اس کا پیڑ الگ ہی ہوتا ہے، کھجور کے پیڑ کی طرح ہوتا ہے لیکن لمبا ہوتا ہے۔ تو اوپر جا کے بالکل جہاں اس کے وہ پتے ہوتے ہیں
اس پہ پھل بھی اترتا ہے اتنا موٹا موٹا, وہاں جا کے اسے گودتے ہیں لوگ اور ایک مٹکا لٹکا دیتے ہیں وہاں, تو وہ اس میں سے نکل نکل کے اس میں گرتی رہتی ہے اور لوگ اسے پیتے ہیں. وہ تاڑی بھی حرام ہے, اس میں سے کھٹی کھٹی بدبو آتی ہے, جہاں اس کے مٹکے رکھے رہتے ہیں اگر وہاں سے آپ گزر بھی جائیں گے تو کھٹی کھٹی سی بدبو آتی ہے اس میں سے. لیکن لوگ بڑے شوق سے, جو نشیڑیے ہوتے ہیں وہ اسے بڑے شوق سے پیتے ہیں کیونکہ اس سے انہیں نشہ ہو جاتا ہے. تو تاڑی بھی حرام ہے, شراب بھی حرام ہے, ویئر بھی حرام ہے, اور ہر وہ چیز اگر کوئی کیپسول کا نشہ کرنے لگے اور اتنا نشہ ہو جائے جو بھی میں نے بتایا کہ اس کے پیر لڑکھڑانے لگے تو اس کے لیے وہ کیپسول کھانا بھی حرام ہے. سمجھ گئے آپ؟ اور آج ہماری جو نیو جنریشن ہے یہ اس چیز میں بہت زیادہ مبتلا ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے, آمین. ہے نا. ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی سوسائٹی اچھی بنائیں, انہیں شروع سے ہی بچپن سے ہی نماز روزے کی تلقین کریں, کسی نیک آدمی کے پاس بیٹھنے کی ان کی عادت ڈلوائیں. ورنہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نوجوانوں کے کتنے برے حالات ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب پینا, شراب یہ ہر گناہ کی جڑ ہے. اور اگلا جملہ دیکھیے, اگلا جملہ سرکار فرماتے وَالنِّسَاءُ حَبَائِلُ الشَّيْطَانِ, اور عورتیں یہ شیطانوں کی رسیاں ہیں. عورتوں کے ذریعے شیطان بڑے بڑے متقیوں کو اپنے جال میں پھنسا لیتا ہے, اور ایسا ہوا بھی ہے. عورت کو استعمال کر کے بڑے بڑے متقیوں کو, بڑے بڑے پرہیزگاروں کو شیطانوں نے بہکا دیا. اس تعلق سے میں ایک واقعہ آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ شیطان نے عورت کو استعمال کر کے کیسے اپنے وقت کے ایک بہت بڑے متقی کو بہکایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک بلعم ابن باعور نام کا شخص تھا. کیا نام تھا؟ بلعم ابن باعور. یہ بہت ہی بڑا مومن, بہت ہی بڑا متقی, بہت بڑا پرہیزگار اور اللہ کا اسم اعظم جانتا تھا. یہ اسم اعظم وہ ہوتا ہے کہ جسے وہ آ جائے تو پھر وہ کچھ بھی اللہ اسے کرنے کی طاقت دیتا ہے. وہ چاہے تو آسمانوں پہ جا سکتا ہے, اور وہ جو اپنی زبان سے بول دے گا اس کی ہر بات قبول ہو جائے گی. اسم اعظم وہ ہوتا ہے, اللہ کا سب سے بڑا نام جانتا تھا یہ. اور اس کی دعائیں اتنی مقبول ہوتی تھی کہ جو اپنی زبان سے نکال دے تو بس فوراً قبول ہو جایا کرتا تھا. اتنا بڑا پرہیزگار تھا یہ. اب دیکھیے کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے, اور یہ کس طریقے سے شیطان عورت کو استعمال کر کے اسے بہکاتا ہے. یہ دیکھیے آپ. تو علماء نے لکھا کہ اجتماع قوم الجبارون الی بلعم ابن باعورہ, ظالموں کی قوم, حضرت موسیٰ کے نافرمانوں کی قوم اس کے پاس آئی, اور اس سے آ کر کے انہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ اور ان کی جو قوم ہے نا یہ ہمیں ہمارے گھروں سے نکال رہی ہے, تم ان کے لیے بد دعا کر دو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی. ہاں, ان کے لیے بد دعا کر دو. کون آئے؟ جو حضرت موسیٰ کے نافرمان تھے وہ بلعم ابن باعور کے پاس آئے کہ بد دعا کر دو. اس نے منع کر دیا کہ ارے تم اللہ کے نبی کے لیے مجھ سے بد دعا کرانا چاہتے ہو, مسلمانوں کے لیے, مومنین کے لیے بد دعا کرانا چاہتے ہو؟ ان کے ساتھ تو فرشتے ہیں, اللہ ان کا مددگار ہے, فرشتے ان کی مددگار ہے, میں ان کے خلاف بد دعا نہیں کر سکتا. تو انہوں نے جو تھا بولے یہ ایسا نہیں مانے گا. انہوں نے بہت سارا مال اکٹھا کیا, اور یہ پھر بہت سا مال اکٹھا کر کے بلعم ابن باعور کے پاس لائے. بولے یہ مال لے لو اور ایک بار بس بد دعا کر دو حضرت موسیٰ کے لیے اور ان کی قوم کے لیے. پھر بھی اس نے کیا کر دیا؟ منع کر دیا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا, وہ میں کسی حال میں ایسا نہیں کر سکتا. یہ بار بار اس سے کہتے رہے, یہ منع کرتا رہا. پھر ان میں مشورہ ہوا یہ ایسے نہیں مانے گا, اس کی بیوی کو بہلاؤ, اس کی بیوی کو پھنساؤ,
اور وہ اسے پھنسائے گی، پھر بد دعا کرے گا یہ حضرت موسیٰ کے لیے۔ تو یہ سب کے سب جب اس سے ہار گئے، فَأَتَوْا إِمْرَأَتَهُ، تو پھر یہ بہت سارے تحفے، بہت سارے ہدیے لے کے اس کی بیوی کے پاس آئے۔ اب یہ سب شیطان چال چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے؟ اس کی بیوی کے پاس آئے، اسے بہت سارے تحفے دیے، زیورات دیے، سونے چاندی کے زیورات دیے، اور کہا کہ بس تم ہمارا ایک چھوٹا سا کام کروا دو۔ اس نے کہا کہ کیا؟ اب عورتیں تو ناقص العقل ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں، ہے نا؟ وہ اتنے سارے زیورات دیکھ کے، تحفے تحائف دیکھ کے پھسل گئی، بولی بتاؤ کیا کروانا ہے؟ کہا بس ایک کام کر دو، تم اپنے شوہر سے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اور ان کی قوم بنی اسرائیل کے لیے بد دعا کروا دو، بس چھوٹا سا کام ہے، بس تمہارے شوہر کے ہونٹ ہلیں گے اور ہمارا کام ہو جائے گا، اور ہم تمہیں اتنے تحفے تحائف دیں گے۔ اب وہ جو تھی صاحب پھسل گئی۔ اب جب وہ پھسلی تو اس نے کہا، اس نے بلعام ابن باعور سے اس کے بارے میں کہا کہ تم دیکھو کتنا مال ہمیں مل رہا ہے، تمہیں بد دعا کرنے میں کیا جا رہا ہے، بس خالی اپنی زبان ہلا دو۔ اس نے کہا کہ خاموش رہے، میں ایسا کسی حال میں نہیں کر سکتا۔ تو وہ بار بار اصرار کرتی رہی کہ کر دو نا ایک بار، دیکھو کتنا مال مل رہا ہے، کر دو ایک بار، کر دو بس ایک بار، بد دعا کر دو۔ تو اس نے کہا کہ میں پہلے اپنے رب سے استخارہ کروں گا، یہ کہا اس نے، میں استخارہ کروں گا۔ فاستخار اللہ تعالی، تو اس نے استخارہ کیا، فنہاہ فی المنام، تو اللہ تعالیٰ نے اسے ایک خواب دیا اللہ تعالیٰ نے اسے، اور خواب میں اس کو منع کر دیا اس بات سے۔ تو اس نے اپنی بیوی کو بتایا کہ دیکھ میں نے اللہ سے استخارہ کیا تھا، لیکن جو ہے مجھے منع کر دیا گیا ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ وہ پھر بھی نہیں مانی، پھر وہ اس سے اصرار کرتی رہی، بس ایک بار تو کر دو نا، ہماری نسلیں کھاتی رہیں گی، کتنا مال آیا ہے دیکھو۔ تو اس نے کہا دوبارہ استخارہ کروں گا۔ جب دوبارہ استخارہ اس نے کیا تو کوئی جواب نہیں ملا، کیونکہ اللہ پاک نے تو پہلی بار میں ہے کنفرم جواب دے دیا نا اس کو۔ اب اس نے یہ جب شبہ پیدا کیا کہ دوبارہ استخارہ کروں گا، تو اس نے جو تھا پھر اللہ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ جب کوئی جواب نہیں آیا تو اس کی بیوی بولی دیکھو اگر اللہ کی یہ مرضی ہوتی نا کہ تم بد دعا نہ کرو تو اللہ ضرور تمہیں جواب دیتا۔ اگر مگر کرنا شروع کر دیا اس کی بیوی نے کہ اگر اللہ کا ارادہ یہی ہوتا کہ تم ان کے لیے بد دعا نہ کرو تو جیسے کل اللہ نے تمہیں جواب دے دیا تھا آج بھی جواب دیتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اللہ کی بھی یہی مرضی ہے کہ تم ان کے لیے بد دعا کر دو۔ بہکا دیا عورت نے، اور اس کے پیچھے کون لگا ہوا تھا؟ شیطان۔ کتنا بڑا متقی تھا یہ، اس میں اعظم جانتا تھا، ہر کوئی نہیں جانتا اس میں اعظم، اس میں اعظم جانتا تھا اللہ کا، اور اتنا مستجاب الدعوات تھا، اتنی مقبول ہوتی تھی اس کی دعائیں، زبان سے نکلے فوراً مقبول ہو جاتی تھی۔ لیکن کیسے شیطان نے استعمال کیا؟ شیطان کا ذریعہ ہے یہ عورتیں آدمی کو بہکانے کے لیے۔ تو یہ بار بار کہتے رہی بس کر دو نا، دیکھو اب تو اللہ تعالیٰ نے بھی تمہیں جواب نہیں دیا۔ وَلَمْ تَزَلْ تَخْدَعَهُ حَتَّى أَجَابَهَا، تو راوی نے بیان کیا کہ وہ اسے بہلاتی رہی، پھسلاتی رہی، یہاں تک کہ اس نے اس کی بات مان لی۔ بلعام ابن باعورہ نے بات مان لی۔ اب جب بات مانی تو ان کا ایک گدھا تھا، یہ اس گدھے پہ سوار ہو کے یشرف نام کے پہاڑ کے پاس گئے، اس پہاڑ پہ کھڑے ہو کے یہ بد دعا کر رہے گئے۔ کس کے خلاف بد دعا کر رہے تھے؟ حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کے خلاف بد دعا کرنے گئے۔ اب دیکھیے جو ہر نبی کے زمانے کے جانور تھے وہ جانور بھی اللہ کے نبیوں کو اپنا نبی مانتے تھے۔ تو یہ گدھے پہ سوار ہو کے گیا نا، گدھا تھوڑی دور چلا اور بیٹھ گیا، اور پھر گدھے نے اٹھنے کا نام نہیں لیا، پھر اس نے بہت ہلایا جھلایا، مارا توڑا، پھر گدھا اٹھا، پھر یہ اس پہ سوار ہوا، پھر تھوڑی دور چلا، پھر گدھا بیٹھ گیا، پھر اس نے مارا،
تو پھر گدھا بیٹھ گیا، پھر کھڑا ہوا، پھر یہ اس پہ سوار ہوا، پھر تھوڑی دور چلا، پھر گدھا بیٹھ گیا۔ پھر گدھے نے زبان حال سے کہا میرے پروردگار میں اسے کیسے سمجھاؤں، تو مجھے اس کی زبان عطا کر دے تاکہ میں اس سے بات کر سکوں۔ اللہ نے اس گدھے کی بات کو سنا اور اللہ نے اسے زبان دے دی۔ تو اس گدھے نے کہا وَيْحَكَ یا بلعم اَيْنَ تَذْهَبُ، ارے بلعم ہوش میں آ جا، تجھے پتا ہے تو کیا کام کرنے جا رہا ہے؟ تجھے معلوم ہے تو کیا کام کرنے جا رہا ہے؟ تو اما تر الملائکہ تردنی، کیا تو نہیں دیکھ رہا ہے کہ میں پہلے چلا پھر بیٹھ گیا، پھر چلا پھر بیٹھ گیا، پھر چلا پھر بیٹھ گیا، تجھے معلوم ہے مجھے کون روک رہا ہے اور کون بٹھا رہا ہے؟ تو اس نے کہا کون؟ اس نے کہا اللہ نے آسمان سے مجھے روکنے کے لیے فرشتے بھیج دیے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں، میں خود نہیں رک رہا ہوں بلکہ مجھے فرشتے رکا رہے ہیں۔ تجھے بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ تو یہ تو اب نشے میں تھا نا، اس پہ تو عورت کا رنگ چڑھ گیا اور اس کے دماغ میں تو اب کیا بات بیٹھ گئی، سارا تقویٰ بھول گیا، یہ اب تو بس دنیا بس گئی اس کے دماغ میں۔ تو پھر صاحب اس نے اس گدھے کی بھی بات نہیں مانی اور یہ اس پہاڑ پہ چڑھ گیا۔ اب جب پہاڑ پہ چڑھا تو بتائیے زبان میں بولنے کی طاقت کون دیتا؟ اللہ ہی تو دیتا ہے، اور یہ اللہ کے نبی کے خلاف چال چل رہا تھا۔ تو اسے کیا کرنا تھا؟ کیا کرنے گیا تھا؟ یہ حضرت موسیٰ کے لیے بد دعا کرنے گیا تھا، اور جو ظالم مال و دولت لے کے آئے تھے ان کے لیے دعا کرنے گیا تھا۔ جب اس نے دعا کے لیے زبان چلائی، اللہ نے اس کی زبان کو پھیر دیا، اس کی زبان سے حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کے لیے دعا نکل گئی، ان کی قوم کے لیے دعا نکل گئی، اور جن کے لیے یہ دعا کرنے گیا تھا ان کے لیے بد دعا نکل گئی۔ تو وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ جو مال لے کے آئے تھے، ہدیے تحفے گفٹس لے کے آئے تھے، وہ سب کے سب کیا ہوئے؟ ان پہ مصیبت آ گئی۔ اور حضرت موسیٰ ہے ایک محاورہ نا، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، ہے نا، اور اللہ نے اپنے نبیوں سے حفاظت کا وعدہ کیا ہے تو اللہ نے انہیں محفوظ رکھا۔ اور پھر ان کا انجام کیا ہوا صاحب؟ انہوں نے نبی سے نفرت کی نا، نبی سے عداوت کی، تو ان کا انجام یہ ہوا کہ یہ سینے کے بل گرے اور ان کا بھی کام تمام ہو گیا۔ تو آپ پورے واقعے سے سمجھ گئے ہوں گے کہ شیطان نے انہیں بہکانے کے لیے عورت کو استعمال کیا کہ نہیں کیا؟ یہی مطلب ہے رسول پاک کی حدیث کا کہ عورتیں یہ شیطان کے بہکانے کا ذریعہ ہیں، عورتیں شیطان کی رسیاں ہیں۔ اب اس کا انجام کیا ہوگا؟ تو دیکھیے علماء نے لکھا کہ یہ جو بلعام ابن باعورہ تھا، اس نے اللہ کے مقدس نبی حضرت موسیٰ سے نفرت کی، ان کے بد دعا کے لیے چلا، تو اللہ تعالیٰ اسے یہ سزا دے گا کہ کل قیامت کے دن۔ اور ایک بات میں نے آپ کو بتائی ہوگی اصحاب کہف کے کتے والی، تو علماء نے لکھا کہ اصحاب کہف کا جو کتا تھا، اس کتے نے اللہ کے ولیوں سے محبت کی تھی، اور یہ جو انسان تھا حضرت موسیٰ کی قوم کا، اس نے نبی سے نفرت کی تھی، تو اللہ قیامت کے دن یہ کرے گا کہ اس بلعام باعور کو اصحاب کہف کی کتے کی شکل میں جہنم میں ڈالے گا، اور اس اصحاب کہف کے کتے کو اس بلعام باعور کی شکل میں جنت عطا فرمائے گا۔ بے شک سبحان اللہ۔ کیوں؟ اس نے اللہ والوں سے محبت کی تو اسے محبت کا صلہ ملے گا، اور اس نے اللہ کے مقدس نبی سے نفرت کی تو اسے نفرت کی یہ سزا ملے گی کہ اس کتے کی شکل میں کتا بنا کے اسے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اب دیکھ رہے کہ یہ کتنا بڑے رتبے دیے تھے اسے اللہ نے، لیکن عورت نے اسے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ سرکار کی حدیث ہے النساء حبائل الشیطان، عورتیں یہ شیطان کی رسیاں ہیں، شیطان کا ہتھ کنڈا ہے، شیطان انہیں اپنا کے بڑے بڑے متقیوں کے قدموں کو پھسلا دیا کرتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم عورتوں سے نفرت کریں، بڑی بڑی متقی اور پرہیزگار بھی تو عورت موجود ہے کہ نہیں؟ ہاں جی،
اور عورتوں کے پیٹ سے ہی نبی پیدا ہوئے، عورتوں کے پیٹوں سے ہی ولی پیدا ہوئے، ہے نا؟ لیکن مطلب یہ ہے کہ شیطان ان عورتوں کو استعمال کر کے آدمیوں کو بہکا دیا کرتا ہے، اپنا ذریعہ بنا لیتا ہے انہیں بہکانے۔ اللہ ہمیں بھی آپ کو بھی ہے تمام تر شیاطین کے شر سے محفوظ فرما۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ ابھی یہ حدیث پوری نہیں ہوئی ہے، ابھی 2 جملے اس کے ہوئے، کل بھی انشاءاللہ یہ حدیث بیان ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد، ادرکنا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پروردگار دو عالم، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا درس ہوا، اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یا اللہ مولا کریم ہم سب کو حدیث پاک کے فیضان سے مالا مال فرما۔ یا اللہ پروردگار دو عالم ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہمیں نیک اعمالیوں کی توفیق عطا فرما، بد اعمالیوں سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب میں آپس میں اتفاق و اتحاد پیدا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔